السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سیر علماء کرام کا 132واں حصہ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے امام بقاعی رحمہ اللہ کے متعلق۔ امام بقاعی آپ ان چند شخصیات میں سے ہیں جن کے والد بچپن ہی میں وفات پا چکے تھے اور یتیم بن کر آپ زندگی بسر کیے تھے۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری۔ بقاعی ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں کا سفر کیا۔ ان کی زندگی جو آج ہم معلوم کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کتنی جگہ یہ سفر کیے ہیں اور کئی جگہ پر آپ گھوم پھر کر آئے تھے علم کے لیے، دوسرے کام کے لیے نہیں بلکہ علم کے لیے کئی جگہ گھوم کر آئے تھے۔ ان کا مکمل نام ہے ابراہیم بن عمر البقاعی الخرباوی۔ خرباوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خربہ روحہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بقاع دراصل لبنان میں ایک گاؤں کا نام ہے، اسی کی طرف آپ کی نسبت ہے بقاعی۔ آپ 809 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے متعلق ایک عجیب و غریب بات بتائی جاتی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے یوں کہا گیا کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو آواز نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے سب یہی سمجھ گئے تھے کہ میں مر چکا ہوں، لیکن کچھ دیر بعد جب میں چھینکا تو تب اندازہ ہوا، پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں۔ بنو حسن قبیلے میں سے ہیں، غریب گھرانے سے تھے۔ قرآن کریم اپنے استاد ابو الجواد محمد بن عثمان الخربائی کے پاس آپ پڑھے، حفظ بھی مکمل کیا، اور 12 سال کی عمر میں یا 12 سال سے پہلے آپ تراویح کی نماز بھی پڑھائے تھے۔ لیکن 821 میں کیا ہوا، ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ آپ کے خاندان اور ایک دوسرے خاندان کے درمیان کچھ آپس میں ناچاخیاں تھیں، لڑائی جھگڑے تھے۔ تو ہوا یوں کہ دوسرے خاندان والے اچانک آپ کے خاندان پر حملہ کیے، جس میں آپ کے والد صاحب اور آپ کے چاچا وغیرہ قتل کر دیے گئے۔ آپ کی امی اور آپ کے دادا آپ کو لے کر دوسری جگہ چلے گئے۔ 820 پر 3 میں آپ دمشق کی طرف گئے، وہاں تراویح پڑھائے اور قراءت کے اصول معلوم کیے، شاطبیہ یاد کیے۔ اس طرح دمشق کا آنا آپ کے لیے بڑا خیر ثابت ہوا۔ وہاں علم حاصل کرتے رہے۔ ابن الجزری رحمہ اللہ جو مشہور مؤرخ ہیں، ان سے خوب آپ مستفید ہوئے۔ 827 کو قدس کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی کوچ کر گئے، ہجرت نہیں بلکہ کوچ کر گئے۔ وہاں جا کر آپ علم حساب حاصل کیا، وہاں کے جو علماء تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا، اور پھر دوبارہ قدس سے دمشق واپس آئے۔ وہاں پھر آ کر فقہ، نحو، قراءات اور دیگر علوم حاصل کرتے رہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بول چکا ہوں، ان کی زندگی میں بہت سارے اسفار ہیں علم کے لیے، اور بہت سی جگہ آپ کوچ کیے تھے۔ تو ابھی آپ دمشق آئے تھے، پھر وہاں سے 832 کو دوبارہ قدس کی طرف گئے، مدرسہ صلاحیہ میں قیام کیے، اور وہاں کے جو علماء ہیں وہاں کے علماء سے علم حاصل کرتے رہے۔ 834 کو خلیل کی طرف گئے، عزہ کی طرف گئے، قاہرہ پہنچے، وہاں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کو لازم پکڑے تھے، ان سے خوب فائدہ اٹھائے، خاص کر علم حدیث میں۔ اس طرح ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرتے رہے۔ ان کے بعد دیگر علماء سے بھی آپ علم حاصل کرتے رہے، اور پھر 835 کو واپس دمشق آئے۔ 836 ہجری میں آپ حلب، حمص ان کی طرف گئے، وہاں جا کر وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔ 837 کو مصر کی طرف گئے، دمیاط، اسکندریہ ان سب کا دورہ کیا، وہاں کے علماء سے حاصل کیا۔ 840 پر 8 میں حج کے لیے مکہ گئے،
طائف کا دورہ کیا، مدینہ منورہ کا دورہ کیا، 840 پر 9 کو قاہرہ گئے، قبرص نامی جنگ میں شریک بھی ہوئے۔ اس طرح مختلف جگہ سفر کرتے رہے۔ اسی لیے آپ بتاتے ہیں کہ میرے مشائخ کی تعداد 1000 تک پہنچتی ہے، اسی لیے کہ آپ یہاں وہاں ہر جگہ جو ہے سفر کرتے رہے، اور جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے علماء سے آپ علم حاصل کرتے تھے۔ بلکہ آپ ایک اپنا جو ہے لیسٹ بنائے ہیں، آپ کے اساتذہ کون کون ہیں، آپ کے اقران کون کون ہیں، آپ کے تلامذہ کون کون ہیں، باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں آپ بنائے ہیں۔ اس میں جو ہے کئی مشائخ کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں ان کو کچھ پڑھایا تھا، وہ مجھے کچھ پڑھائے تھے، تو انہوں نے جو ہے مجھے بھی تلامذہ میں شامل کر لیا، یعنی تلامذہ کی لسٹ میں مجھے بھی، میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا، اس طرح جو فرماتے ہیں۔ لیکن ان کے مشہور اگر اساتذہ کی بات کریں تو مشہور اساتذہ میں علامہ تاج الدین بن بہادر، ان سے آپ نے فقہ، نحو، صرف حاصل کیا۔ اسی طرح امام القراءات شیخ شرف الدین صدقہ ابن سلامہ، آپ ان سے قرآن کے کئی علوم ان سے حاصل کیے۔ ابو الفضل المشدائی، علم مناسبات کی معرفت انہی سے آپ نے حاصل کی تھی۔ علم مناسبات پر آپ کی باقاعدہ ایک تفسیر ہے، اور اس میں آپ بہت زیادہ جو ہے گہرائی سے باتیں لکھے ہیں اپنی تفسیر میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات آئندہ آئے گی۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں ابو الخیر شمس الدین محمد بن محمد جزری، یہ مشہور مورخ، یہ آپ کے استاد ہیں۔ تقی الدین ابو بکر ابن احمد ابن قاضی شعبہ، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ قاضی القضات شمس الدین محمد بن علی القایانی، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام سبکی وغیرہ بھی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ آپ تدریسی خدمات بھی مختلف جگہ انجام دیے۔ مدرسہ موعیدیہ میں علم قراءت پڑھاتے رہے۔ قلعہ میں ابن حجر رحمہ اللہ کی ترشیح کے بعد آپ وہاں بھی پڑھائے تھے۔ اسی طرح جامع ظاہری میں آپ کے دروس ہوتے تھے، اور جامع ظاہری میں جب آپ تفسیر کا درس دیتے تھے اسی وقت علم مناسبات کے متعلق آپ پر کئی باتیں کھلی، اس طرح آپ فرماتے ہیں۔ تو آپ مختلف جگہ جو پڑھاتے رہے، تدریسی خدمات جو انجام دیتے رہے، تو آپ کے کئی تلامذہ بھی بنے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں جیسا کہ میں کہا کہ سخاوی ہیں، سیوطی ہیں، محی الدین ابو المفاخر عبد القادر بن محمد النعیمی ہیں جو الدارس فی تاریخ المدارس کے مؤلف ہیں، علی بن محمد ابو الحسن نور الدین محلی ہیں، یعقوب ابن عبد الرحمن المغربی ہیں، اسی طرح احمد بن علی ابن حسین۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ آپ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں۔ آپ کے آراء تو معلوم نہیں ہوئے، لیکن ایک کتاب ہے آپ کی، وہ عقیدے میں ہے، لیکن وہ کتاب مخطوط ہے۔ اگر وہ کتاب چھپ جائے اگر تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے آراء کیا تھے عقیدے کے بارے میں۔ وہ کتاب ہے النکت والفوائد علی شرح العقائد، سعد الدین تفتازانی کی کتاب ہے، اور آپ مذہب کے اعتبار سے شافعی تھے۔ آپ کے متعلق علماء آپ کو کیا القاب دیتے ہیں وہ دیکھیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقری الشیخ المجید۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علامہ، محدث، حافظ۔ ابن عماد الحنبلی فرماتے ہیں امام، برہان الدین، محدث، مفسر، امام، علامہ، مؤرخ، اپنے عصر کے علماء میں سے ہیں، اور علم حاصل کیے، مہارت حاصل کیے، مناظرے کیے، نقد کیے، حتیٰ کہ اپنے مشائخ پر بھی نقد کیے، کئی کتابیں تصنیف کیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کبیر ہیں، زبردست علماء میں سے ہیں، بہترین ذکا والے ہیں، معقول اور منقول دونوں کو جمع کیے ہیں، اپنے تراجم اور خط اور کتابوں میں اچھے انداز میں لکھتے ہیں، نظم کے اعتبار سے بھی، نثر کے اعتبار سے بھی۔ وہ خود فرماتے ہیں، یعنی امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بقائی خود فرماتے ہیں
کہ میں کتاب اور سنت سے ہٹتا نہیں تھا۔ ابن تغری بردی فرماتے ہیں کہ علامہ حافظ ہیں۔ محمد بن ایاس فرماتے ہیں کہ عالم تھے، فاضل تھے، محدث تھے، حدیث میں ماہر تھے۔ نور الدین علی بن محمد محلی جو آپ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ہیں۔ ان سب کے باوجود بقائی رحمہ اللہ کے متعلق بعض علماء نے مذمت سے بھی کام لیا ہے، آپ پر تنقید بھی کیا ہے۔ آپ کے چند معاصرین جو خود آپ کے معاصرین ہیں وہ ان میں سے چند نے آپ پر تنقید کیا ہے، خاص کر امام سخاوی رحمہ اللہ۔ سخاوی تو یوں فرماتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب ہیں، کوئی فن ان کے پاس نہیں تھا، علماء کے درجے تک یہ نہیں پہنچے تھے، ان کو عجب اور ریاکاری نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنے عصر میں کتاب و سنت کے متعلق زبردست علم رکھنے والا ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ میں صحابہ کے طریقے پر ہوں، حالانکہ وہ لوگوں کو فاسق کہتے تھے، کاذب کہتے تھے، جاہل کہتے تھے، جو کہ ایک عاقل اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت اس کے برخلاف ہے، یعنی امام سخاوی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں ان کے متعلق وہ الگ ہے اور حقیقت الگ ہے، اور یہ زبردست علماء میں سے ہیں، اس طرح امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم بقائی کے متعلق ان پر جو تنقید کی گئی ہے اس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسباب 4 ہیں جن کی وجہ سے ان پر تنقید کی گئی ہے۔ نمبر 1، آپ بعض صوفیہ پر صاف طور پر حکم لگاتے ہیں۔ ابن عربی اور ابن الفارض کو آپ کافر کہتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں اس میں، اسی لیے آپ پر کئی لوگوں نے تنقید کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ آپ امام غزالی رحمہ اللہ کے قول پر رد کیے ہیں۔ کیا ہے قول؟ لیس فی الامکان ابدع مما کان، کہ ابھی جو ہے، چاہے کائنات کی بات کریں یا چاہے زمین و آسمان کی جس چیز کی بھی بات کریں، ہر چیز جو ابھی ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ کا قول ہے، اور وہ تفصیل سے بات کیے ہیں اس میں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے متعلق پہلے ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو ترجمہ ہے، وہ سب بیان کیے ہیں، ان پر تعریف کیے ہیں۔ اس کے بعد اس قول پر آتے ہیں، اور یہ قول امام غزالی رحمہ اللہ کا ہے یا نہیں ہے اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس قول پر رد کرتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس جملے سے دونوں قسم کی باتیں نکل سکتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بنا سکتا ہے تو پھر اللہ نے یہ نہیں بنایا، تو یہ بخل پر دلالت ہے، نعوذ باللہ، کہ اس سے اچھا بنا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بنایا۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو قدرت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر جب رد کیے تو لوگوں نے ان کو بہت پریشان کیا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مار بھی ڈالتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ ہے کہ مساجد میں جمع ہو کر لوگ اجتماعی ذکر کرتے تھے اور سنتے تھے، آپ اس کو منع کرتے تھے، یہ بدعت ہے، اس طرح آپ کہتے تھے، اسی وجہ سے آپ پر لوگ کئی طرح کے تنقید بھی کیے۔ نمبر 4، چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ پر حسد کی وجہ سے بعض لوگوں نے تنقید کیا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں آپ پر تنقید کیوں کیا گیا اس لیے، اور آپ ایسے تھے کہ حق جو سمجھتے تھے اس پر جم جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی خلاف میں ہے، ان کو لگتا کہ یہ حق پر نہیں ہے یا جو ہے یہ غلط راہ پر چل رہا ہے، تو اس پر باقاعدہ جو ہے اس پر تنقید کرتے، چاہے وہ علماء میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی آپ تنقید کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی طرف سے بہت سی باتیں آتی ہیں۔ اب آئیے آپ کی کتابیں جو ہے معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی کتابیں مختلف کتابیں ہیں۔ حدیث میں النکت الوفیہ فی شرح الالفیہ، اسی طرح الاعلام بسن الہجرہ الی الشام، منتقى الغریب، الفانی من الترغیب الاصفہانی، الملتقط من معجم الطبرانی، اسی طرح فقہ میں آپ کی کتابیں الایذان بفتح اسرار التشہد والاذان، اصول فقہ، اسی طرح سیرت میں آپ کی کتاب جواہر البحار فی نظم سیرت النبی المختار،
اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے بذل النصح والشفقہ للتعریف بصحبت ورقہ، عقیدہ میں آپ کی کتاب النکت والفوائد علی شرح العقائد، اظہار العصر لاسرار اہل العصر، عنوان الزمان فی تاریخ التلاميذ والاقران، شعر میں اشعار الواعی باشعار البقاعی، علوم قرآن میں آپ کی مشہور تفسیر ہے نظم الدرر فی تناسب الآئے والصور، دلالة البرہان القویم علی تناسب آئے القرآن العظیم۔ اس طرح بہت سی کتابیں ہیں علوم میں، لغت کے اعتبار سے بھی، علوم قرآن کے اعتبار سے بھی، اور قراءت اور تجوید کے لحاظ سے بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خاص کر آپ کی تفسیر جو ہے بڑی معروف تفسیر ہے، اس تفسیر کے حوالے سے کئی لوگوں نے جو ہے تنقید بھی کیے ہیں، اور یہ علم مناسبات یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا ہے، اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر کوئی جاننا چاہے تو خود اس کتاب میں وہ تمام اختلاف موجود ہے، اور ایک نقطے کے حساب سے اگر اس تناسب کو معلوم کریں تو اچھی بات ہے، اس طرح بھی کہنے والے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ 800 ہجری میں وفات پائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔